بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الكلام ما قل ودل، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ بہترین بات وہ ہے جو کم ہو اور ما دل اور سمجھا دینے والی ہو۔ مطلب یہ کہ مختصر بات ہو اور ایسی بات ہو کہ مخاطب کو وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ دوسرے الفاظ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ آدمی کو کم بولنا چاہیے۔ کلام کی کثرت، بہت زیادہ بول چال، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہ آدمی کو چاہیے کہ یا تو خیر والی بات کرے۔ خیر کی بات میں دین کی ہر بات شامل ہے، علم سیکھنا، علم سکھانا، اچھی بات کرنا، کسی کو نصیحت کرنا، بچوں کو نصیحت کرنا، بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرنا، یہ سب خیر ہے۔ اور فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اور دوسرا خیر یہ کہ دنیا کی جائز بات کرنا، دنیا کی جائز باتیں کرنا۔ بھئی کیا پکانا ہے، کیا کھانا ہے، گھر والوں سے بات چیت کرنا، کیسے جانا ہے، کہاں سے آنا ہے، کاروباری سوالات کر لینا، دکان پہ بیٹھے ہوئے آپس میں ملازمین سے بات کر لینا، اگر کوئی کام ہے تو مطلب کہنے کا مقصد یہ دنیا کی جائز بات اور دین کی بات یہ خیر ہے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اور باقی حضور فرما رہے اس کے علاوہ بندہ بس خاموش رہے، یا تو خیر کی بات کرے، دین کی بات اور دنیا کے جائز امور کی بات، یا خاموش رہے۔ مطلب یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خود بھی حضور کی طبیعت یہی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاموشی کو پسند فرماتے تھے۔ اب خاموشی سے مراد کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ گونگوں کی طرح بیٹھا رہا ہے، کوئی بات پوچھ رہا ہے تو اس کو جواب بھی نہیں دے رہا، یہ بھی خاموشی نہیں۔ بعض لوگ خاموشی کے اندر بھی افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے۔ خاموشی سے مراد یہ ہے کہ فضول گفتگو نہ ہو۔ جب آدمی فضول گفتگو کرتا ہے تو غیبت بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، پھر جو ہے وہ حسد کی باتیں بھی کرتا ہے، پھر بسا اوقات گالیاں بھی منہ سے نکل جاتی ہیں، کسی کے لیے جو ہے وہ ناجائز بہتان ترازی بھی منہ سے نکل جاتی ہے۔ یہ جو زبان ہے یہ گناہوں کا کنواں ہے، کنواں۔ ہر گناہ کی لکیر اس زبان سے ہو کر گزرتی ہے، ہر گناہ کی لکیر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے اپنی زبان کو کبھی کبھی پکڑ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تو اگر ٹھیک رہے گی تو عمر ٹھیک رہے گا، اور تو اگر خراب ہو جائے گی تو عمر بھی خراب ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ زبان ہی ایسی چیز ہے جو آدمی کو ایمان سے کفر میں لے جاتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر، اور ایک سیکنڈ کے اندر کفر سے ایمان کے اندر لے آتی ہے۔ ایک منٹ کے اندر دو اجنبی مرد و عورت نکاح میں آ جاتے ہیں اس زبان کی وجہ سے، اور ایک سیکنڈ کے اندر وہی نکاح منکوحہ جو خاتون ہے اور نکاح یافتہ جو جوڑا ہے وہ نکاح کے رشتے سے نکل کے طلاق کے رشتے میں چلا جاتا ہے۔ ایسی خطرناک چیز ہے، اور اس کا وبال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات کو جب مجھے جنت اور جہنم دکھائی گئیں تو میں نے جہنم میں دیکھا کہ خواتین جو ہیں جہنم کے اندر وہ سب سے زیادہ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں۔ تو خواتین تو ہیں لیکن آج کل کے مرد بھی الحمدللہ کم نہیں ہیں، ان کی بھی زبان بہت زیادہ ہے۔ تو آدمی کو بولتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس زبان کے وبال سے بچا جائے، اور وبال سے ایسے ہی بچے گا آدمی کہ جتنا کم بولے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ترغیب دیتے تھے اس چیز کی کہ بھائی 3 کام کم کرو، 3 کام کم کرو: کم کھاؤ، کم سو اور کم بات کرو۔ کم کھاؤ، کم سو اور کم بات کرو۔
یہ جو درمیان والی بات ہے اس کو علماء کرام نے اور مفسرین نے محدثین نے کہا کہ یہ آج کل کے لحاظ سے تھوڑی مشکل چیز ہے، لوگوں کے اوپر سخت محنت ہے اس میں، اور وہ ہے کم سونے کی بات۔ یہ تھوڑا مشکل کام ہے، لوگوں کے اندر وہ طاقت اور وہ قوت اور وہ برداشت نہیں رہی، بیمار ہو جاتے ہیں لوگ۔ لیکن یہ جو بقیہ دونوں باتیں ہیں، کم کھانا اور کم بات کرنا، یہ صحت کے لیے بھی بہت زبردست۔ اس لیے روزے کے اندر روزہ جو ہوتا ہے وہ ویسے تو ظاہری طور پر کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام ہے، لیکن حقیقت میں روزے کی جو مکمل تعریف ہے وہ یہ بھی ہے کہ آدمی غیر ضروری چیزوں سے بھی بچے، بحث بازی سے، سیاسی بحث بازی سے اور گھریلو بحث بازی سے کوشش کرنی چاہیے حتی المقدور جو ہے اس کو اوائڈ کرے، اور اس زبان کا صحیح استعمال ہو، ذکر میں ہو، اللہ کی یاد میں ہو، تلاوت کلام پاک میں ہو، اور اللہ کی یاد میں اور تلاوت میں اور ذکر و اذکار میں اور دیگر اچھے امور کے اندر جتنا زیادہ استعمال ہوگی یہ زبان، اتنا ہی زیادہ انسان کے درجات اور اس کی جو ہے درجات بلند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ توفیق ہم نصیب۔